کہتے ہیں مفتی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ایک آدمی ایسا کہ جس کے اوپر حج فرض نہیں ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، صاحب انسان نہیں ہے، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. بالکل میں نے کہا ہے، اب بھی کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہا اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ایسا آدمی چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر ان کے پاس اتنی مال نہیں ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے، ان کے پاس زاد سفر نہیں ہے، سفر کا خرچ نہیں ہے ان کے پاس، اور اہل عیال سے ان کو فرصت نہیں ہے، اگر ادھر جاتے ہیں تو ادھر بچے بھوکے مرتے ہیں، ادھر گھر کا جو ہے چلانا مشکل ہو رہا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بھی ایسے آدمی کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ ضرور حج کرے. اللہ کا ایک قاعدہ اصول ہے، اللہ ایسا حکم ایسے آدمی کے اوپر نازل نہیں فرماتے کہ جس کی وہ استطاعت اور طاقت نہ رکھتا ہو. مثلا مثال کے طور پہ نماز ہے، ہر مسلمان عاقل بالغ مسلمان مرد عورت ہر ایک کے اوپر فرض ہے. اب وہ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا جی غریب کیسے پڑھے گا، وہ پڑھے گا، امیر کیسے پڑھے گا، وہ بھی پڑھ سکتا ہے، جوان بھی پڑھ سکتا ہے، بوڑھا بھی پڑھ سکتا ہے، طریقہ کار بتایا گیا ہے، مرد بھی پڑھ سکتا ہے، عورتیں گھر میں پڑھ سکتی ہیں، کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے نہیں، سجدہ رکوع کی استطاعت تک اشارے سے، اس کے لیے اندر طریقہ کار بتلا دیا گیا ہے، لیکن معافی نہیں دی گئی کہ نماز آپ چھوڑ سکتے ہو. بلکہ بچوں کے لیے غیر بالغ کے لیے بھی یہ کہ 10 سال کی عمر میں اگر بچہ پہنچے تو ہمارے علماء کہتے ہیں، فقہاء کہتے ہیں کہ اس کو سختی کرو، اس کے اوپر نماز کے لیے سختی کرو، اس کے اوپر کہ نماز پڑھے. اسی طریقے سے روزہ ہے، اس کے اندر بھی مال کی کوئی وہ نہیں ہے، غریب بھی روزہ رکھے گا، جو کر سکتا ہے وہ کرے گا. تو اگر یہ اللہ نے روزہ فرض کرا، اللہ نے نماز فرض کری ہے، تو اللہ جانتے تھے کہ یہ ایسا ایک حکم ہے، ایسی فرضیت ہے جس کو ہر ایک ادا کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی تکلف نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے اندر کوئی دولت جاگیر کا ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن جو ایسے کہ جن کے اندر مال خرچ ہوتا ہے، جن کے اندر جاگیر خرچ ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک نصاب مقرر کیا ہے، اللہ کے نبی نے ایک نصاب مقرر کیا ہے، شریعت نے ایک نصاب مقرر کیا ہے. اگر اس نصاب کو پہنچتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں پہنچتے اللہ فرماتے نہیں کرو. جو آدمی کام نہیں کر سکتا، جس کے بس میں نہیں ہے، تو اللہ بھی زبردستی نہیں کہتا کہ تو ضرور کریے، تیرے بس میں نہیں ہے. اب ایک آدمی غریب ہے تو اللہ نے نہیں کہا کہ تو ضرور حج کر، ایک آدمی غریب ہے اللہ نہیں ہے کہ تو ضرور زکوٰۃ دے. تو ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی فرضیت نہیں ہے. سوال یہ کر رہے تھے کہ جی اب ایک آدمی نے جیسے کہ اس نے کوشش کر لی، ہمت کر لی، فرض حج نہیں تھا، ادھر ادھر سے کرا کے اثر رسوخ استعمال کر کے اس نے حج کر لیا، واپس آ گیا. واپس آنے کے بعد اب یہ ہے کہ اس کو اللہ نے مال دے دیا، فراوانی آ گئی، مال دے دیا، اس کے بعد پیسہ آ گیا، وہ صاحب نصاب بن گیا. تو کیا آیا وہ جو حج وہ کر چکا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یا آپ اس کو دوبارہ حج کرنا ہے؟ یہ آپ نے پوائنٹ کی بات پوچھی ہے، یہ آپ نے پوائنٹ کی بات پوچھی ہے. اصل جو ہے مسئلہ یہ ہے، دیکھیں جو پہلے اس نے حج کیا ہے وہ تو ویسے ہی اس کا ہو گیا، اللہ نے چاہا ہو گیا، لیکن وہ اس کے اوپر کوئی فرض نہیں تھا، وہ نہیں جاتا، گناہ گار نہیں تھا، اس کی کوئی پکڑ نہیں تھی اگر وہ نہیں جاتا. لیکن اب چاہے اس نے حج کر بھی لیا ہے، اب جو اس کے پاس مال آیا ہے، اس کے پاس جاگیر، یہ صاحب نصاب بنا ہے، تو اب اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے. اب یہ اس کو اس میں شامل نہیں کر سکتا کہ جی میں پہلے کر کے آیا تو پھر میری فرضیت مجھ سے نہیں. فرضیت تو اب جب پہلے گیا تو اس کے اوپر فرض تھا ہی نہیں، فرضیت تو اب ہوئی ہے نا جی، فرضیت تو اب ہوئی ہے کہ اب یہ صاحب نصاب بنا ہے، اب اس کے اوپر فرض ہوا ہے، لہذا یہ کہ اب اس کو حج کرنا اب اس کے لیے فرض ہے، ضروری ہے. وہ نہیں کرتا گناہ گار نہیں تھا، کر لیا ثواب ہے، لیکن اگر یہ نہیں کرے گا تو یہ گناہ گار ہوگا، ایک فرضیت کے یوں سمجھے کہ فرضیت کو قتل کرنے والا ہوگا. اب اس کے اوپر فرض ہے، اب اس کو حج کرنا ضروری ہے. یہ اپنے جیسے یہ صاحب نصاب بنا ہے تو پہلی فرصت میں اس کو چاہیے کہ یہ حج کرے، کیونکہ فرضیت کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جیسے بھی کوئی چیز فرض ہو اس کو فوراً آدمی وہ کرے، ادائیگی کی طرف جائے، اس کو ڈیلے نہیں کرے، اس کو
کل پہ نہیں چھوڑیں، اس کو ادائیگی کی کوشش کریں، تاکہ ایک ہمارے اوپر جو فرضیت ہے، ایک ہمارے اوپر بوجھ ہے، وہ جلدی ہم سے اتر جائے، جلدی وہ پورا ہو جائے، تاکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمارے اوپر وقت آ جائے تو ہمارے اوپر کوئی فرضیت نہ ہو، ہمارے اوپر کوئی وجوب نہ ہو، جس سے قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے تو اس کے اوپر فرض ہے وہ دوبارہ کرے گا۔